أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اختی؟ آج آپ اکیلی ہیں، آج صرف آپ سے پوچھا جائے گا. الحمد للہ، کیف حالک یا استاد؟ الحمد للہ انا بخیر. اچھا جی. چلے جی. الحمد للہ سے کوئز آپ کا تو ویسے ہی ماشاء اللہ اچھا ہو گیا تھا، آپ کے ماشاء اللہ سے پورے نمبر تھے. لیکن پھر بھی میں نے نا اسے کیا ہے، اگر تھوڑا سا ہمیں ٹائم مل گیا اینڈ پہ تو ہم تھوڑا کھول کے دیکھیں گے، تاکہ جو آپ کا فائنل کوئز ہوگا، جو یہاں مشکلات آتی ہیں نا، وہ پھر یہ کہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ اس کو مزید کیسے آسان کیا جا سکتا ہے. اچھا جی. کورس جی جی ہمارا 3 ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 62 یعنی کہ 62 آیت پر ہم پہنچ چکے ہیں. صفحہ نمبر 9 ہے، یعنی اب ہمارا صرف ایک پیج رہ گیا ہے، پیج 10. پھر انشاءاللہ ہم QC 4 میں ہوں گے. لیکن چونکہ 4 اشارے ہیں تو 9A آج ہم کور کریں گے، 9B کل، اور اس طرح سے ہم اس پلانر کے مطابق اپنی کلاسز اور اس کے بعد فائنل ریویژن اور فائنل کوئز کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ ہمیں QC 1 سے پتا ہے کہ مڈ کوئز سے پہلے ہم زیادہ کور کر لیتے ہیں، بعد میں بس پھر تھوڑا کام رہ جاتا ہے. تو ہم الحمدللہ سے جو گرامر کے ساتھ یہ آیات سیکھ رہے ہیں، الفاظ سیکھ رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں، احادیث میں، دعاؤں میں، یا ویسے آپ دیکھا کریں گھر میں گروسری وغیرہ جو آتی ہے نا، کچھ چیزوں کے اوپر عربی لکھی ہوتی ہے تو ہمیں کافی چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. تو سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا کھولنے والی، اس کے بعد ہم البقرہ پہلے جز پر، کیونکہ ہم نے اسے 4 لیول میں کمپلیٹ کرنا ہے، تو ہم اپنے رائٹ لیفٹ پھر رائٹ اور لیفٹ پر آتے ہوئے اپنا پہلا پارہ کمپلیٹ کر لیں گے. بات ہدایت سے شروع ہوئی. ہم نے سورہ فاتحہ کا بھی جب خلاصہ دیکھا تھا تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا تھی. پھر جب ہم آئے سورہ البقرہ پر تو یہاں بھی سب سے پہلا جو ٹاپک تھا وہ ہدایت تھا. اسی لیے جب ہم کورس 3 کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہدایت کی بات ہی چلتی ہے کہ بنی اسرائیل وہ بڑی قوم جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اچھا جی. ہمارا الحمدللہ سے 8D تک کمپلیٹ ہوا تھا. 8D کے بعد ہمارا کوئز ہو گیا. کوئز کسی کا اچھا، کسی کا تھوڑا سا لیول، اور کسی کا تھوڑا سا کہہ لیں کہ شاید کنفیوز ہو کے تھوڑا خراب ہوا. اچھا جی. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں آئی ہے ابھی، اور اگر جیسے کوئز کرتے ہوئے مشکل آتی ہے، ایسے ہی ترجمہ سمجھتے ہوئے مشکل آتی ہے، تو ضرور بالضرور ہمیں بتایا کریں، تاکہ ابھی تو اپنی طرف سے جتنی ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے. آسان جو بہت سارے ایسے ہنٹس بتاتے ہیں آپ کو، یا جیسے میں نے اور افسانے اکٹھے مل کے اس کو مزید آسانی اپنے لیے کی تھی، وہ ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کہیں آپ کو مشکل ہوا تو آپ لوگ کیا کریں، آپ سوال کیا کریں تاکہ اس کو ہم مزید انشاءاللہ ہائی لائٹ کر سکیں. اچھا جی. ہمارے اشارے الحمدللہ سے ہوئے تھے ہدایت اور نتیجہ. یہ بات وہی چل رہی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اہبطوا، کہ سب کے سب اتر جاؤ. اس کے بعد یہاں سے جب ہمارا دوسرا اشارہ شروع ہوا تو بنی اسرائیل کی بات وہ جو چلتی ہی جا رہی اور ابھی چلے گی، ابھی QC 4 میں چلے گی، QC 5 کے شروع میں بھی یہ بات چلتی رہے گی. اچھا جی. ہدایت اور نتیجہ. بنی اسرائیل کو دعوت میں ایک کام کرو، اس دن سے ڈرو.
फिरौन से निजात, 40 रातें बछड़ा और तौबा दिखाओ, अल्लाह को बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सजा। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैडम नेट नहीं आ रहा था, कब से मैं ट्राई कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, जब आप लोगों में से कोई भी नहीं था, 3:02 हो गए थे, तो मैंने ये सोचा था कि चले मैं खुद इसको कंटिन्यू करते हुए फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, क्योंकि जब हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपने इस वजह से परेशान नहीं होना, लोगों की मजबूरियां भी हो सकती हैं। आपने अगर फिजिकल क्लास में जाना हो तो थोड़ा और हिसाब होता है ना, ऑनलाइन में 100 तरह के मसाइल हो जाते हैं, नेट के मसाइल भी होते हैं, बाज दफा घर में गेस्ट आ जाते हैं, या कभी कभार ये भी हो जाता है कि हम सोए भी रह जाते हैं। तो इस तरह के मसाइल से घबराना नहीं है। फिर उन्होंने हमें बताया कि अगर आपकी क्लास में एक भी स्टूडेंट होगा, आपने एक को ही पूरा कोर्स करवाना है, तो बिल्कुल उसी तरह करवाना है जैसे आपने 100 लोगों को करवाना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो सबर सबर वाली आदतें हैं ना, ये भी हम अपने ट्रेनिंग के एक कह लें कि हिस्से में सीख लेते हैं। चलें जी, जैसे जो जल्दी देर से आता है क्लास में, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो मेन मकसद है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं, और जो आप लोगों ने सीखा जरूर हमारे साथ शेयर किया करें, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और वैसे भी हम लोगों ने कोई हम आलिमा नहीं है, कोई मैंने कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं किए हुए, बल्कि जैसे आप लोगों ने QC1 शुरू किया, बिल्कुल ऐसे मैंने QC1 बिल्कुल कह लें कि कोई घर का माहौल इस तरह से अरबी वाला नहीं था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे घर में नमाज रोजा और कुरान पाक तिलावत हर चीज की पाबंदी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह से ये सब कुछ था, लेकिन ऐसे नहीं था कि कोई अरबी माहौल हो और हमें वो सारी की सारी चीजें समझ आ रही हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा लगता है कि जब अब आप आयात पढ़ते हैं, इसी तरह से जब हम दुआएं पढ़ते हैं, खासतौर पे सुबह शाम की दुआएं देखा करें, उसमें से आज और हर दफा आप देखिए, हर बार जब आप गौर करते हैं ना, आपको नई चीज मिलेगी। आज मुझे ना एक नजर आ रही थी बात, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्दी। अब मैं यहाँ पर देख रही थी कि ये इस जुमले की तरकीब क्या, यानी कि आपका ना इंटरेस्ट इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बिल्ड होने लग जाता है कि आपको लगता है कि हर चीज का मुझे ना, चले बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं अरबी की इबारत पढ़ रही हूँ, अगर उसका उर्दू तर्जुमा मैं ना भी करूँ, मुझे फिर भी कितनी समझ आती है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी हम पर मेहरबानी है, उसकी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान से जोड़ा। बस जुड़े रहिए, मुझे ये होता है कि जुड़े रहें। कहीं से भी आपको कोई तदब्बुर का मिल रहा है लेसन, कोई तफसीर का मिल रहा है, तजवीद मिल रही है, ग्रामर का लेसन मिल रहा है, या हमारे क्यूसीज के साथ आप जुड़े जुड़े रहिए, इंशाल्लाह फायदा ही फायदा है। अच्छा जी, अब है जो हमारा इशारा आज का, वो है आम कायदा। आम कायदा कैसा होता है? आम कायदा ये होता है, अच्छे अमाल तो जन्नत, बुरे अमाल तो दोज़ख, पूरा पूरा जैसे कह ले बैलेंस्ड कायदा, इसमें कोई तीसरी राय नहीं। इसके बाद है तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, और उसके बाद होगा बकरा का किस्सा। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से भी बना लिया जाता ताकि आसानी से मुख्तसर इशारे भी याद हो सकें। हम रिलेट भी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी जो पॉइंटर के साथ आयात को इस तरह रिलेट कर लेंगे कि आपके सामने किसी भी मुसहफ से, सिर्फ यहाँ से नहीं, किसी भी मुसहफ से आप पढ़ें, आप जैसे ही इन आयात को पढ़ें, पूरा का पूरा मजमून इंशाल्लाह जहन में आ जाए। ठीक हो गया जी। तारुफ यही है कि जो पिछली आयत में अभी तक हम पढ़ के आए हैं, अल्लाह ताला ने मुजरिमों की सजा के बारे में बयान किया था, अब नेक लोगों के अजर सवाब के बारे में बयान किया जा रहा है। और आज की आयत इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अहम है कि ये जो यहूदी है ना, ये समझते हैं ये अल्लाह ताला के बहुत लाडले खास बंदे, जन्नत सिर्फ इनके लिए है। और आप जैसे देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, और तारीख इस बात की गवाही भी देती है कि ये लोग तबलीग नहीं करते ना, ये कहते हैं नस्ल दर नस्ल जो इनकी उम्मत से हैं लोग, बस वही यहूद होंगे। अच्छा जी, कुरान कितना आसान है, आपको हर लाइन में से 3 या इससे भी कम अल्फाज सीखना है, लेकिन आज हम इस पूरी आयत में से सिर्फ 2 अल्फाज नए देख रहे हैं, और वो भी कुछ नए नहीं है। वो हम उर्दू में जब यूज करते हैं, जैसे हादू से क्या जहन में आता है? हादू से
ہدایت ہاں جی، ہدایت بھی ذہن میں آتی ہے۔ اور اگر ہم قبیلوں کی بات کریں، یہودی اور یہودی نصارہ، جی نصارہ بھی ہم لوگ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ اور سابی، سابی جو اب سابی کا مطلب لیا جاتا ہے نا، مجھے تو جو کسی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے دور میں یہ امت مسلمہ تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو وقت کا پیغمبر تھا اس پر پوری طرح سے ایمان لے آئے تھے۔ اب جب رسول کی بات مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، جب رسول اپنی جب نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلا وہ ان سے وعدہ کیا لیتی؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اور صرف ایمان، ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ ہے اعمال صالح، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک میں بار بار عمل، جو صالح عمل کی بات ہوتی ہے نا، اور جب یہ سب ہو جائے گا تو بس کیا ہوگا؟ اجر، کیسا اجر ہوگا؟ یعنی کہ اجر کے لیے فوراً سے کس طرف دھیان جانا چاہیے؟ جنتوں کی طرف، ٹھیک ہے، جنت عدن۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ لوگوں نے وہ سنا ہے نا، ایڈن گارڈن، سنا آپ لوگوں نے؟ ایک جگہ مطلب یہ ہے نا ایڈن گارڈن، کسی نہ کسی کو تو پتا ہی ہوگا، سنا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ جی جی، سوسائٹی میں۔ ہاں، ایڈن گارڈن جیسے ہاں جی ٹاؤن وغیرہ بنے ہوتے ہیں نا، ایک سوسائٹی، ایڈن گارڈن۔ جی اچھا جی، ایڈن کہتے ہیں یہ جو عدن ہے نا، یہاں سے لیا انہوں نے۔ اور گارڈن، جنت کا جو عام معنی ہے وہ باغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے انہوں نے بنایا، جنت کے باغات، ایسے نام رکھتے ہیں عربی سے، مطلب عربی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر کافی سارے نام۔ ایک ہے سیفورا، یہ بھی ایک برانڈ ہے، تو یہ بھی عربی کے لفظ ہیں۔ یہ اس سے نا خوشبو والا معنی نکلتا ہے، تو اس طرح سے نا میڈم یہ جو آپ نے عربی دی ہوئی ہے، اس کو میں پڑھ کے آپ کو زبانی ترجمہ سنا سکتی ہوں ابھی؟ الحمدللہ سنائیں، یہ تو بڑی ہی کمال کی بات ہے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک، اللہ زینا، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، واللہ زینا، اور وہ لوگ جو ہادو، یہودی بنے، والنصارا، اور نصرانی، والصابئین، اور اصابی، من، جو کوئی آمنا، ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعاملہ، اور اس نے عمل کیے، صالحاً، نیک، فالہم، تو ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا، اندہ، پاس، ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا، اور نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یا زنون، وہ غمگین ہوں گے۔ الحمد ایکسیلنٹ، الحمدللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ باقی سب سسٹر کو بھی اسی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ اور سسٹر عائشہ تو الحمدللہ سے بہت سارے کورس بھی کرتی ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جڑ جائیں، سسٹر واقعی قرآن سے جڑ گئی ہیں الحمدللہ۔ سسٹر بہت آپ کو مبارکباد کہ الحمدللہ اب آپ کے سامنے ترجمہ نہیں بھی ہے تو آپ اس آیات کا پورا پورا معنی سمجھ رہی ہیں، الحمدللہ۔ بہت خوشی ہوئی مجھے، الحمدللہ۔ چلو جی، یہیں پہ میں تلاوت کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ میں اس کی جو مختصر سی شرح آپ کے ساتھ کروں گی، گرامر کے پوائنٹ دیکھیں گے، اور پھر سسٹر آپ دیکھیے گا، سسٹر عائشہ کہ مزید آپ کو کتنی اچھی سے سمجھ آ جاتی، ٹھیک ہے۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم बेशक वो بس लोग जो ईमान लाए और वो जो यहूदी हुए और नसरानी हुए और स्वाबी जो ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और नेक अमल करे तो उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से तर्जुमा आपको काफी हद तक बेहतरीन आ गया। अच्छा जी, इन्ना इन्ना का हमने इन्ना इसको भी याद रखा करें। इन्ना और एक है अन और अन्ना। इन ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्ना है ना, इसमें से इसका माना हमने लिया बेशक, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। जब हम इंशाअल्लाह होंगे अपने QC5 में तो तब हम इन्ना के बारे में मजीद जानेंगे और हमें कुछ और तरह से अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर यही तर्जुमा, जैसे आपको सीधा सीधा तर्जुमा पता चल रहा है ना, फिर आपको उसके एक एक जुमला अलग अलग से बनाना आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो बेशक अल्लाह जीना, जहां भी आपको अल्लाह जीना नजर आए इसका मतलब है कि ये अभी आधी बात है। ठीक है। अभी वो लोग, कौन से वो लोग, यहां तक बात पूरी होती है। ठीक है। वो लोग जो ईमान लाए, फिर इनके नाम हम सीखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं। इंशाल्लाह जब हम नहव पर आएंगे तब ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब ये जो एक इतना टुकड़ा मैंने अलग किया है इसको हम किस तरह से इन्ना के साथ जोड़ेंगे। ठीक है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए हो, आमाना का टेबल इंशाल्लाह हम करेंगे, पूरा टेबल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर रहते हुए ये अगर मैं कहूँ आमाना आमानू, ठीक है, तो कौन सा सिगा बन रहा है? आमाना जमा आमानू। जमा और जमा है, फिर फेल बिल्कुल। मुदारी नहीं, मुदारे नहीं, मैंने ऊपर नहीं किया, चलो माजी नीचे माजी माजी है। जी माजी माजी है, जमा है, और इसके अंदर कौन सा और छुपा होगा फाइल? ये हुम हम छुपा हुम होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये वाओ वाओ अतफ का है, बिल्कुल इसको अलग कर लिया जाएगा। यहाँ से अल्लाह जीना एक और इसी तरह का जुमला, लेकिन इसमें ये है कि अब यहाँ पर ये पहली बात हादू, फिर इसके बाद ये इसके साथ अतफ होते जाएंगे। हम कहते हैं ना कि इसमों को इसमों से या इसमों को फेलों से, फेलों को इसमों से, या हरफों को हरफों से मिलाने के लिए काम आ जाते हैं हुरूफ। तो यहाँ पर ये जो वाव है ये हमारा अतफ के माना, यानी कि कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। ये अस्मा है सारे। अच्छा जी, हादू, अब यहाँ पर ये जो है ये फेल वाला आ जाएगा। ठीक है। बाकी ये जो है अल और अल बता रहा है हमें कि ये हमारे पास अस्मा है, क्योंकि ये देखें हादा हादू। ठीक है। जो यहूदी हुए, जैसे हम कहते हैं ना आमाना वो ईमान लाए, या हम कहते हैं अस्लमा वो फर्मा बरदार हुआ, इसी तरह से होगा हादा यहूदू। ठीक है। उसी से फिर ये जो लफ्ज डिराइव हुआ है ना यहूदी। ठीक है। और नसारा और स्वाबीन ये हमारे अस्मा हो जाएंगे। इसके बाद है, अच्छा जी, यहाँ तक है मन। मन के दो माना जरा जल्दी जल्दी से बता दें। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन जो, जो हाँ जी, कौन जो, जो ठीक हो गया जी। ठीक है। इसको भूलना नहीं है। मन पुराने मजीद में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और अभी हम सिर्फ इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये इसके दो मन है। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती है कि ये जो मन है ना, मन, इसके साथ हम इंशाल्लाह QC4 में कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे कि इसका क्या असर हो रहा है आगे जो जुमला आ रहा है हमारा। ठीक है। तो इन चीजों को आपने थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ नोट करना है कि ये जो होते हैं ना, जैसे मैं कह रही हूँ इन्ना है, ये मन है। ठीक है।
تو اسی طرح سے ہم ایک ایذا کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نے سمجھ لیا اذکروا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی ہم اس طرح کے خاص خاص الفاظ سیکھتے ہیں نا، پھر ہم ان کی جب دیکھتے ہیں کہ جملوں میں ان کی پوزیشن کیا ہے یا پوزیشن کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں مزید آیات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب من کے بعد ہے آمانہ، یہ اب ہمارا یہی یہ جمع تھا اور یہ اسی طرح سے واحد آ گیا۔ اچھا جی، یہاں پر ہم اس کا تھا اگر فائل، تو یہاں فائل کیا ہونا چاہیے؟ کام کرنے والا ہوا ہوا۔ اچھا جی، لیکن اگر ہمیں آگے کوئی نظر آ جائے نا پیش والا اسم، تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پاسبلٹی بن رہی ہے، کیونکہ ہم نے بات کی ہے ہوا اور ہیا، یہ دو جو ہمارے سیغے ہیں، ان کا فائل باہر ظاہر ہو کر سامنے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آمانہ کے ٹیبل کے ساتھ بی کی پریپوزیشن، بس اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے لیے امنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یا میں ایمان لائی اللہ پر۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ جیسے ہم نے کہا ہے قولا کے ساتھ لی کی پریپوزیشن ہوتی ہے، اسی طرح سے آمانہ کے ساتھ بی کی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آمارا، اس کے ساتھ بھی امر بالمعروف سے یاد کریں تو بی کی پریپوزیشن۔ یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ والی پریپوزیشن یوز ہوتی ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ الگ پریپوزیشن سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے سولی سے سمجھا تھا، سولی لی، سولی علا اور سولی بینا، تینوں کے الگ الگ معنی ہو جاتے ہیں۔ تو پریپوزیشن بھی بہت کام کرتی ہے، کیونکہ اس میں اب ایسے الفاظ کی، پر، کو، میں، نے، ایسے الفاظ تو نہیں ہیں۔ کچھ باتیں ہم سیکھیں گے آخری حرکت کے ساتھ، اور کچھ ہم پریپوزیشن کے ساتھ پورے پورے جملے سیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہاں پر بھی یہ جو واو کیا کام کر رہا ہے، یہ ملا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں ایک اور چیز بار بار بتاتی ہوتی ہوں کہ یہ جو غور کیا کریں، جہاں حرف جر آئے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کسرہ یہاں بھی نظر آ رہی ہے، یہاں بھی نظر آ رہی ہے، یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ عطف ہو گیا تھا اور یہاں پر یہ ایک اکٹھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جیسی بات ہے، یعنی کہ آخرت کے دن پر۔ ٹھیک ہے، آمانہ باللہ، پھر اس کے انشاءاللہ ہم نام سیکھیں گے کہ یہ جو دو ایک جیسے آ گئے ہیں کسرہ والے اسم، لیکن اس میں واو تو نہیں ہے، پھر ہم نے ان کے بھی نام سیکھ لینے کہ ان کو کیا کہا کریں گے۔ پھر مزید انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے فوکس کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ابھی بھی الحمدللہ جو سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جتنا سیکھ لیا وہ ابھی کافی نہیں ہے، سیکھتے رہنا ہے، انشاءاللہ آخری سانس تک سیکھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، من آمن باللہ والیوم الآخر، آپ بھی اسی طرح سے ان کو نا ایسے بنا لیا کریں، یہ ایک جملہ بن گیا، یہ ایک جملہ یہاں تک بن گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک، پھر ایک جملہ یہ یہاں تک بن گیا۔ ٹھیک ہے، من آمنا باللہ والیوم الآخر، اب آگے ایک اور جملہ شروع ہو گیا، واو کے ساتھ اس جملے کا عطف ہوا اور یہاں پر جملہ شروع ہوا عاملہ۔ عاملہ کے بارے میں بتائیں، یہ فعل ہے یا پھر اسم ہے یا حرف ہے؟ فیل، فعل ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور کون سا ہے؟ مجہول اچھا، مجہول کے لیے نا، مجہول کے لیے یہ چیز نوٹ کر لیں کہ مجہول ہمیشہ، کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ پیش سے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجہول ہمیشہ پیش سے شروع ہونا ہے، کبھی بھی مجہول آپ کو فتحہ سے یا کسرہ سے شروع ہوتا ہے، ویسے بھی افعال تو کسرہ سے شروع بھی نہیں ہوتے نا، تو پیش سے ہمیشہ ہمیشہ پیش سے شروع ہوگا۔ تو عاملہ یہ تو ہمارا جو ہم نے اسی ون میں کیا تھا، جی جی سامیہ، سمجھا۔ ٹھیک ہے، سامیہ کی طرح عاملہ، اور عاملہ کے جیسا ایک اور بھی ہے عالمہ، عالمہ، یہ آپس میں گڑبڑ بھی کرتے ہوتے ہیں کبھی کبھی، جی جی ہے نا؟ بہت، وہ جب ہم کرتے ہیں تعملون یا معلوم، تو اس جی میں جی یہ کبھی کبھی ان کے واو نون کا جو اضافہ ہوتا ہے نا، وہ ہمیں کبھی کبھی گڑبڑا بھی دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، سامنے ہم نے دیکھا کوئی ہمیں ایسا تو نہیں نظر آ رہا، اس یہ ہے لیکن یہ ابھی تھوڑا دور ہے نا، اس کو نہیں ہم بنا سکتے، تو یہاں پر ہوا، اس کا ہم فائل بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، ماضی ہو گیا، عین میم لام جو ہوتے ہیں نا ثلاثی مجرد کے،
ان کے جو ہوتے ہیں نا خاص طور پر صحت مند، وہ جو پہلا سیگا ہوتا ہے وہی اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد فوراً ہمیں نظر آیا فتح تعین والا یعنی کہ زبر والا اسم. تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی مفعولی حالت ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس پہ اثر پڑ گیا، یعنی اس کے اندر اس کا کام کرنے والا موجود تھا، اور کام جو کیا ہے وہ ہے عمل صالح کیے. ٹھیک ہے، صالح عمل کیے اور نیک عمل کرے. اب یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے. اب یہ اس کی جزا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، پس تو پھر اس طرح کے ہم ترجمے اس کے، اور کہیں کہیں ہم اس کا اور والا ترجمہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لہم دو ٹکڑے کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں باللہ کے دو ٹکڑے تھے، واؤ ویسی الگ ہے. ٹھیک ہے، الجوما یہ الگ ہے. اس کے بعد ہے اجرو. اجرو پلس ہم، جیسے ہم کہتے ہیں ربہم. ٹھیک ہے، تو اجروہ، اجروہم، اجرو کا، اجری، اجروکم اور اجرونا، یہ پورا بن سکتا ہے. اجروہا پورا ٹیبل بن سکتا ہے. اور یہ کس کی طرح کا ٹیبل ہوگا؟ یہ جیسے ہم نے کیا نا، امارا یامرو، اجرا یاجرو، تو اس میں جو مصدر تھا وہ تھا امرن، یہاں پہ ہے اجرن. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا مصدر یوز ہو گیا یہاں پر. تو ان کے لیے ان کا اجر ہے. کن کے لیے؟ یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو ایمان لائے تھے اور نیک کام کیے تھے. کس کے پاس ہے؟ یہ ہے ان کے رب کے پاس. اندا، اور اندا کے بارے میں فوراً سے الرٹ ہو جائے کریں. یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے، کیونکہ اسم ظرف، ہاں جی. اسم ہے میڈم. زمان اور مکان. ٹھیک ہے، یہ اب مکان، کیونکہ پاس والا جو یہ مکان ہوتا ہے نا، اسم مکان ہوتا ہے، ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اندا ربی، پھر ربی ہم. اب یہاں پر اجروہم تھا، یہاں پہ ربیہم ہے، لیکن یہ جو کسرہ کسرہ ہے نا، ہم اور ہم کی جو فتح دومان، یہ اس سے معنی میں نہیں فرق پڑتا. یہ جو با کے نیچے کسرہ آئی ہے نا، یہ پھر ربی ہم پڑھنا مشکل تھا. یہ زبان کی بھی آسانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو کسرہ ہے وہ اپنے پاس جب دوما لائے گی تو اس کو بولنا مشکل بھی ہو جائے گا. اور ایک دو دفعہ بولنے میں ٹھیک ہے ہم بول لیں گے، لیکن جب ہم پوری تلاوت کریں گے تو پھر ہمارے منہ پر اس کا چڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ان کی، ہم کہتے ہوتے ہیں کہ کسرہ اور کسرہ ان کی، جیسے اس کے بعد دوستی ہے نا وہ یا سے ہے، تو اسی طرح سے جہاں پر ہمیں یا نظر آتی ہے وہاں پر بھی ہمیں علیہم میں جیسے کسرہ نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے رب کے پاس. ٹھیک ہے، ان کا رب. اب یہ ہے ربیہم، ان سب کا رب. اندا سے معنی ہم نے پاس والا لیا، جیسے ہم کہتے ہیں اندی قلم، میرے پاس قلم ہے. ٹھیک ہے، اندا پاس، ربیہم ان کے رب کے. اس کے بعد یہ ایک الگ سے جملہ آ گیا، ولا خوف علیہم. ٹھیک ہے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. وہ جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں سب کچھ، کسی چیز کا انہیں اب کوئی خوف نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز سے غمگین ہوں گے. ولا ہم یحزنون، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا شرح میں بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر یحزنون کی بات کی جائے تو یحزنون ہمارا مضارع آ جائے گا، اور اس میں اب کیا چھپا ہوا ہوگا؟ ہم چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں اب اس کا معنی بھی وہ تھا. ٹھیک ہے، یحزنون کا الگ سے معنی کریں وہ کیا بنتا ہے؟ وہ وہ غمگین غمگین ہوتے غمگین ہیں. ٹھیک ہے، وہ غمگین یا ہوں ہوں گے یا گے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہوتے ہوں گے والا، ہیں. کیونکہ مستقبل والا معنی آ رہا ہے. تو یہ والا جو ایک ہم ہوتا ہے نا، یہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، ایمفیسس کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کی اب مزید کیا وجہ ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے کورسز میں سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہاں پر یہ دو لائے نا، ایک یہ اور ایک یہ تاکید پر تاکید ہے. ایسے بھی کہا جا سکتا تھا ولا خوف علیہم وہم یحزنون. ٹھیک ہے، لیکن ہم اردو میں بھی جب بات کرتے ہیں نا تو جہاں پر دو دفعہ نہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں پر دو دفعہ نہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
اچھا، اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ جو اپنی اپنی جو ایک کہہ لے کہ مدت تھی نبوت کے دوران کی، جب جس جس پیغمبر کا وقت تھا، تو اس ٹائم میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل بھی کیے، تو ان سب کے اعمال اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت کے جو تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے مزید انبیاء آتے رہے تو ان پر ایمان لانا ضروری تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم رسولوں پر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری جو جتنی بھی کوالٹیز تھیں، یہ اس ٹائم میں جو نبی آیا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم میں مبعوث فرمایا، وہ اس ٹائم کے مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر باقی تو سمجھتے گئے، لیکن یہ جو یہودی تھے نا، یہ انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ہم ہیں جو اللہ کے چہیتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری ڈیمانڈز کی، اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو معاف کیا، ان کو بار بار مواقع دیے، تو ان کو لگتا تھا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تو یہ اسلام میں الحمدللہ سے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہی کامیاب ہوگا۔ گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور باقی جو بھی جتنی بھی شرائط ہیں ایمان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی کے بہت سارے بیٹے ہوں گے یا کسی کے پاس بہت سارا مال ہوگا تو وہ یہ نہ سمجھے، کیونکہ جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا تو عورتوں کے ساتھ تو بڑا ہی کوئی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی جیسے دفنا دیا کرتے تھے، زندہ ہی درگور کر دیتے تھے، تو یہ بیٹوں پر بڑا مان کرتے تھے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ان کو اسلام نے آ کر درست کیا۔ اچھا جی، اب ہے ان الذین آمنوا، اللہ کی نظر میں تمام انسان، تمام نسلیں برابر ہیں، اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ اور قانون کس کا چلے گا؟ قانون صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔ ٹھیک ہے، من آمنا و عاملہ، اب یہ جو کوئی دو شرطوں کو یعنی ایمان اور عمل صالح کو پورا کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جسے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کبھی یہ بات ذہن میں آئے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی ہی کرتے دیکھا ہے تو یہی ہی صحیح ہے، فوراً سوچا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوگ ایمان کس لیے نہیں لاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری اطاعت اور فرما برداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے اچھے کاموں میں اجر دینے کا وعدہ کیا۔ آپ گھر کے بھی کام کرتی ہیں نا، آپ نے کپڑے دھوئے، آپ نے کھانا بنایا، آپ نے برتن دھوئے، آپ نے بچوں کی تربیت کی، آپ جاب کرتی ہیں، ہر چیز، ہر اچھا کام جو آپ کر رہی ہیں، آپ کہیں کہ میں اس کو مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر میں شامل ہوتے جائیں گے۔ کام بھی آپ کا سنور رہا ہے، فائدہ بھی آپ کو ہو رہا ہے، اور دیکھیے آخرت میں آپ نے نیت اچھی کر لی، اس نیت کا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تصور کیجئے جب اللہ اجر دے تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
اس کے بارے میں ایک حدیث تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر ایک دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کو اس کا اتنا سا حصہ بھی نہ دیتا، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو کبھی کبھار یہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی نوازشیں ہوتی ہیں، تو یہ دیکھ کے اپنے دل نہ برے کیا کرے کہ یہ تو چلے ہماری نظر میں صحیح ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کسی طرح سے بھی نہ تو اسلام کو فالو کر رہے ہیں، نہ یہ ظاہری طور پر جو اعمال نظر آنے والے تھے وہ بھی ان کے نیک نہیں، لیکن ان کے اوپر تو اتنی اللہ تعالیٰ کی آسائشیں ہیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مراعات دی ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہارے بیٹے یعنی کہ تمہاری اولاد، بنون لکھا نا اس میں پھر دونوں آ جاتے ہیں، بیٹیاں بیٹے بھی، تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، کم ہو تو بھی زیادہ ہو تو بھی یہ آزمائش ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں برے وقت سے، برے اعمال سے بچائے، بری نیتوں سے بچائے۔ ولا خوف علیہم یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، ولا ہم یحزنون یعنی ان کو کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی جو تھی جتنی بھی سزائیں وغیرہ تھی وہ کب آئی تھی؟ کب کب؟ جب جب انسان نے نافرمانی کی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے، اطاعت کرنے والے، ان پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی نا۔ تو اگر اگر زندگی میں بہت سارے مسائل ہو جایا کرتے ہیں، جہاں کہیں آپ دیکھیں خود کو نا سب سے پہلے مثبت رویے کی طرف آ جائیں۔ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، عورتیں تو ذرا ذرا جلدی پریشان ہو جاتی ہیں نا۔ چلے میں اپنے طور پہ ہی آپ کو کہہ دیں کہ واقعی ہوتا ہے کہ بہت دیر تک وہ آپ کے ذہن سے بات نہیں نکل جاتی، بیشک چھوٹی سی آپ کی چیز بھی گم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں بھی بڑی پیاری پیاری بتا دی نا۔ تو فوراً سے اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ پہ لے آئیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ آزمائش ہے میری، اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے، اور جو مجھ سے کھو گیا ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس طرح کی دعائیں ضرور بالضرور یاد کریں اور ضرور بالضرور پڑھا کریں۔ اسی طرح سے جو ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل جیسے کہہ لیں کہ نہ ان کے پاس گھر تھا جب وہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، چھوڑ کے مدین وغیرہ چھوڑ کے وہ چلے گئے، بے گھر تھے، کوئی ان کے پاس مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو وہ انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے تو سرفراز کیا ہی تھا، ان کی پھر وہاں پہ شادی بھی ہوئی، ان کے معاش کا سلسلہ بھی چلا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرعون جس کے گھر میں پرورش پائی تھی اس کے سامنے بھی لا کھڑا کیا، اور کیسی کیسی مراد الحمدللہ سے ان کو ملی تھی۔ تو لا خوف علیہم ولا یخافون کے درمیان فرق کیا ہے؟ ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، ولا یخافون، کہ وہ نہیں خوف زدہ ہوں گے، بلکہ یہاں پر مصدر یوز کیا گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا کر دے گا کہ وہ خود پر خوف نہ تو خوف محسوس کریں گے، اور نہ ہی ان کو یہ ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، وہ مستقبل میں محفوظ رہیں گے، یعنی کہ انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں رہے گا۔ اب اس کا ایک معنی اس طرح سے بھی لیا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ دنیا میں جو ہو گیا اس پر اب انہیں کوئی ندامت، کوئی خوف نہیں ہے، اور جو آگے مستقبل انہیں پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، آخرت پر ایمان لائے تھے، عمل صالح کیا، تو آگے ان کو مستقبل کا بھی کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہے۔ لا یحزنون اور لا ہم یحزنون کے درمیان کیا فرق ہے؟ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ لا یحزنون میں ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے دوسروں کو کوئی غم ہو، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ولا ہم یحزنون، اور یہاں پر نا جب دو طرح ترجمہ آ جائے، ہم کا بھی وہی ترجمہ ہے، یحزنون میں بھی ایک واو ہے، تو اکثر ترجمہ آپ کسی کسی مصحف میں دیکھیں گے وہی والا ہی لایا جاتا ہے کہ وہی ہی لوگ ہوں گے جو غمگین نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ صرف ان ہی، یہ جو ہی ہے نا، ہی تاکید کے لیے کبھی کبھی یہ واو کے ساتھ اکٹھا کر دیا جاتا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ غم اور پریشانی میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب پر اپنا خاص 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 کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پورا پورا دین میں داخل کر دے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ کے اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ ہم نے اسباق وہ والے پڑھے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ڈیرائیو کیے، آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں سے مجھے یہ مزید کچھ نئی چیز مل رہی، کچھ میں اپنے لیے اس میں سے اسباق نکال سکتی ہوں، تو ضرور نکالیں۔ یہ جتنا جتنا کورس کا حصہ یہ چلیں آپ کے ہوم ورکس کے لیے ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ایک آیت میں سے اپنے لیے اسباق نکالنے ہیں۔ دعا کیا ہونی چاہیے؟ اے اللہ، ایمان اور عمل میں مجھے ہر چیز سے دور رکھ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، اور یہ آج کے وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے وقت میں، آج کے دور میں پرفتن دور ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے اسکرولنگ وغیرہ کرتے، کبھی کبھی ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے جو اتنی دیر سے عمل کیے ہیں کیا یہ ٹھیک تھے؟ بعض دفعہ کچھ شرارتی لوگ بھی چلبلی سے اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، اور جب پھر ڈیٹا وغیرہ دیکھا جائے تو کہیں بھی ان کے کوئی اس طرح سے مستند حوالے بھی نہیں ملتے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حدیث شیئر کرتا ہے، یا بہت سارے اقوال کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے حضرت علی اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام لکھ کے لکھا ہوا تھا کہ ان کا قول ہے، ضرور ڈبل چیک کیا کریں کہ واقعی ایسا تھا، یا ہر جو بات کوئی اپنے پاس سے بھی کہتا ہے اس کے اوپر تو نہیں کسی نے یہ لگا دیا، ٹھیک ہے؟ احادیث بھی ضرور چیک کیا کریں، تو نیٹ پہ گوگل پہ ہر چیز بندہ سرچ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، انشاءاللہ ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گی جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ پہلا قطرہ بنیے، ٹھیک ہے؟ نیت آپ کر لیں گے نا تو ضرور ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ جیسے میری ایک نیت تھی، میں نے کہا تھا جب میں بالکل میرا الگ گھر ہوگا نا، جہاں میں اپنی مرضی سے جن روایات کو مجھے جو نہیں صحیح لگتی میں اس کو ختم کروں گی، تو الحمدللہ سے ٹائم لگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں نے آج کہا آج ہی یہ ہو جائے، ٹائم لگتا ہے، لیکن آہستہ 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 چیزیں سب کو سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں آپ کو خود لگتا ہے نا، سمجھ آتی ہوتی ہے بچپن سے، جب آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کی کوئی لاجک، کوئی ویلیو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن ہم بس دڑا دڑ کام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیزیں آپ دیکھیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، اجر، اجر سے ہم کہیں گے اجور، بالکل ایسے جیسے امر سے امور، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی جمع ہو گئی۔ اور اب آگے آگے ہمارے افعال، عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول اور عمل، اور اس کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ ماضی کا ترجمہ بتایا کریں۔ اس نے عمل کیا۔ اس نے عمل کیا، ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، صلح یصلح، اب یہاں پر جو ایک بات ہم بار بار ویسے بھی آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، غور کیا کریں، خاص الخاص طور پر وسط الحلق سے جو ادا ہوتے ہیں نا، عین اور ہا، باقی بھی ہیں لیکن یہ خاص طور پر جو ہے یہ آپ کو زیادہ تر باب فا سے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو صلح یصلح، اصلاح، اس نے اصلاح کی، تو اب جو تھا نا صالح، نیک عمل کرنے والا، اس نے اس نے نیک عمل کیے، اس کا مزید کون سا معنی نکل سکتا؟ وہ صالح ہوا، وہ صالح ہوا، وہ نیک ہوا، یہ زیادہ آسان، وہ نیک ہوا۔ اور وہ اصلاح والا ہے، وہ اصلح یصلح، وہ باب افعال پر چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو نیک ہوا ہے تو اس کی نیکی کا اس کے خود کے اوپر اثر پڑے گا، تو یہ ڈیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اسم مفعول نہیں ہوتا، کہیں لکھا ہوا نظر آ جائے مصلوح، تو وہ آپ اس کو سمجھا کریں کہ یہ بس گرامیٹکلی ایک وہ جو وزن پورا کر کے بنایا گیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو صلاح یہ ہمارا مصدر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے حزینہ، یحزن، احزن، حزین، محزون اور حزن، اس کا بھی ڈیش ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ غمگین ہوا، اس کا بھی نہیں یوز ہوتا۔ ایک حزن بھی ہوتا، ایک حزن بھی، ٹھیک ہے؟
ये दोनों तरह से इसके मस्दर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारा आ गया, जो मैंने कहा था हादू यहाँ पर फेल है, तो यहाँ पर हादा हादू, यानी कि फेल माजी का जमा वाला सीगा, वो सब यहूदी हुए। हादा यहूदू हुद, हाइदुन महूदुन फीही और हाउदुन। ठीक है। अच्छा जी, हादा बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने कहा था, कौला यकूलु कुल, काइलुन मकूलुन और कौलुन। और हाउदुन, यही इसका कौलुन की तरह रूट लेटर भी इसके यही है। ठीक है। कौलुन के क्या थे, कौल। ठीक है। काफ वाउ लाम। तो इस तरह से थोड़ा सा एंगेज किया करेंगे इसके जैसा। बाब नासारा पे यह पेश भी नजर आ रही है। फिर हम चले गए इसके जो कमजोर का, जो हमने पहला बाब किया था वो कौला किया था। मिला मिला के देखें, सारे उसी तरह से बन रहे जैसे हम यहाँ पर बाब नौसारा से ही देखते हैं। हमने हमजा वाला जो किया था आमारा, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। आजारा या उजुरु, ओ उजुर। और इसका जुर भी होता है, जैसे हमने उसमें मुर किया था ना, इसमें जुर भी होता है। ठीक है। अगर हम अच्छा। उसको खोल के लिखेंगे तो फिर उजुर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आजीरुन, मजूरुन और अजरुन। ठीक है। तो ये जो होते हैं ना फेल अमर, ये बहुत सारे अफाल के दो दो तरह से भी आ जाते हैं। ठीक है। ख्वाफा या खाफू, खौफ, खौफुन, मखूफुन, खौफुन या खीफातुन। ये खीफातुन भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। कुरान पाक में नहीं भी यूज हुआ तो ये फिर आम लैंग्वेज में यूज हो जाता है। इसमें भी मखूफुन जो है वो यूज नहीं होता। ठीक है, वो डरा। अच्छा जी, यहाँ पर ये ना आमना है, लेकिन इन्होंने हमें दिया नहीं है यहाँ पर। ये इसको इंशाल्लाह जब हम कर लेंगे हो सकता तब पूरा टेबल हमारे सामने आ जाए। अच्छा जी, हादू जो था, हादू कवायद के लिहाज से क्या लग रहा है, ये फेल माजी लग रहा है, फाइल या फिर अमर? माजी। माजी है। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस आयत में कामयाबी के लिए कौन सी दो शर्तें बताई गई? और इस तरह के सवाल आपको क्विज में भी आ जाते हैं और एकदम से ना हम ऐसे हो जाते, ओह इसका क्या करना चाहिए, नमाज भी तो जरूरी है, जिहाद भी जरूरी है। तो तब ये चीजें मतलब जनरल चीजें नहीं देखनी होती, तब उस आयत के मुताबिक देखना होता है। ठीक है। तो इस आयत में किन दो चीजों के बारे में बताया गया है? ईमान और अमल सॉलिह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, हाजीना यहसन, इसका इस्मुल फाइल क्या होना चाहिए? इनुन। हजीनुन। ठीक है। पर्सनल। नहीं, हसीन। ये हमें ऐसे लगता है ना फाइल उनके वजन पे हाजिनुन। नहीं, कुछ अफाल ऐसे हैं जैसे हमारे पास होगा हक्का। ठीक है। इसका भी हकीकुन होगा। ठीक है। कुछ हमारे पास ये हम इसको रहीमुन वाला वजन कहेंगे। ठीक है। और ये जैसे इसके हम इशारे हम मजीद सीखेंगे कि थोड़ी सी हाजिन में जरा करने वाले, काम करने वाले में थोड़ी सी कम सिफा पाई जा रही, इसमें थोड़ा सा मजीद उसको बढ़ाया जाए। जैसे हमने कहा था कि रहीमुन में तसलसल पाया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमने क्यूसी 5 में सीखनी है। लेकिन ये होता है फ़ाइलुन का वजन। तो कुछ अफाल ऐसे होंगे जहां पर इस्मुल फाइल की जगह ये फ़ाइलुन का वजन आ जाएगा। मैम इसके जो बुक में ना हसीनुन लिखा हुआ है वो भी होता है इसका फाइल? ये वाला लिखा हुआ ये नहीं नहीं नहीं, खाली लिखा हुआ है हसीनुन। इस्मुल फाइल पर। जी 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 बिल्कुल, नहीं, मैं इसको वो उसी में हसीनुन कंफ्यूज। कर ले, इसको ठीक है हसीनुन ठीक है कर ले। ठीक है। एक खजाना, एक मिनट, यहाँ पे मेरी ये नजर आ गई मुझे। डायरी, इसको डायरी कह रही, डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर लेते हैं। आप लोगों को किताबों का शौक है या एप्स का? ऐप से आसान लगता है या किताब से? मैम वैसे बुक से ज्यादा बेहतर लगता है, अभी मेरे हाँ। ख्याल है हम भी ओल्ड स्कूल। हम पुराने लोग हैं। आप लोग भी ले सकते हैं डिक्शनरी। वैसे ये जो है ना, ये आपको QC 6 में लगा भी देनी है कि ये ले भी ले, उससे पहले भी लेना चाहें तो चाहे ले ले, लुत्फुर रहमान की है और बड़ी अच्छा। फायदा दे जाती है।
یہ البلاغ سے مل جاتی ہے؟ میں آپ کو نا اس کا دیتی ہوں وہ پیج سینڈ کرتی ہوں نا، پھر آپ کو یہ آپ چاہے اس پہ ڈالیں، آپ کو ایزیلی مل جائے گی. آن لائن. ہاں اچھا، میں نا آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی، ایک حازینہ یحزن یہ جو ہم یہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ باب ناصرہ سے آتا ہے، حازانہ یحزنو، اس کا معنی تھا غمگین کرنا، یہ خود غمگین ہونا، دوسروں کو غمگین کرنا، ٹھیک ہے. اور اچھا. کہیں بھی انہوں نے وہ نہیں یوز کیا، اسم الفائل نہیں یوز کیا ہوا، یہاں پر صرف یہی دو ہی یوز ہوئے، ٹھیک ہے، ناصرہ سے. اور باب جو نون والا ہے نا، وہ بھی ہم دیکھیں گے سورہ آلی عمران کی 176 آیت میں، غمگین کرنے والا، اور وہ غمگین نہ کری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کا جو ڈفرینس ہے یاد رکھنا، جب نون باب سے آئے گا تو دوسرے کو کسی کو غمگین کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور ٹھیک. اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ بھی آ جائے، اسم المفعول بھی آ جائے، ٹھیک ہے. صحیح سے. اچھا جی، صرف مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میری ایک کال آ رہی ہے. جی. چلیں جی، اب میری آواز آ گئی آپ کو؟ جی جی بالکل. چلیے جی، الحمدللہ. اچھا جی، آج کا جو ہمارا ہے کمزور والا، وہ آ جائے گا ہمارا باب افعال سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کورس 3 میں گرامر کے حصے میں جو آج ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے وہ ہے القا، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں لام، قاف اور یا، یہ ہمارے روٹ لیٹر ہیں، تو ہم نے ایسا کوئی ٹیبل کیا ہوا ہے آپ کو اس روٹ لیٹر سے کچھ؟ لا قا. جی جی. لا قا. لاقیہ، لاقیہ، جی لا یلقا. یہ لاقا کے بھی تو روٹ لیٹر یہی تھے. جی جی جی. نادا کے ساتھ. وہ بھی یہی ہے. یہ تھا، اچھا، لاقیہ تھا، وہ ملا. لاقا، اس نے ملاقات کی. کیا فرق ہوا؟ وہ ملا، اس نے ملاقات کی. یہ اس فعل ماضی سے. ہاں اور نہیں نہیں، یہ بھی فعل ماضی ہے. ہاں جی اس ہاں لاقی فرق پتہ فعل کیا ہے؟ ماضی ہاں یہ اور جو لاقی خاص، مزید سے. جی 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 بتائیں ذرا، کیا ہے مائنڈ میں آپ کے؟ یہ مزید فی سے ہے ہاں لاقا. یہ، ہاں لاقا جو ہے نا، مزید فی کے حاسبہ جیسا ہے. نادا جو ہم نے کیا تھا نا، جیسے ہم کہیں لاقی یا حاسبہ، جو حاسبہ والا پیٹرن ہوگا نا، اس میں دونوں طرف سے چاہت ہوتی ہے، دونوں طرف سے. جیسے ہم کریں ملاقات، یعنی کہ میری بھی خواہش ہے میں آپ سے ملوں، آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ ملیں، ٹھیک ہے، یہ ملاقات ہوتی ہے. وہ ملا. اب جیسے میں بس آپ کے گھر آ جاؤں، آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ سے ملوں، لیکن میں نے کہا اچھا میں نے ملنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لاقیہ یہ والا ملنا ہوتا ہے. اور یہ جو القا ہے نا، القا اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے ڈالا، ٹھیک ہے، اس نے ڈالا. اور یہ جو تھوڑے تھوڑے سے افعال بدل جاتے ہیں نا، اس کے تھوڑے تھوڑے معنی بھی پھر چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کا اس نے ملاقات کروائی والا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کا آ جائے گا اس نے ڈالا. اسلمہ کے وزن پر القایا، اس کو ایسے لکھ لیں تو پھر یہ پورا پورا وزن بھی آ جائے گا. ایک دفعہ صرف اپنے پاس اس کو ایسے ہائی لائٹ کر کے زیریں زبریں پیشیں پوری کر کے لکھ لیا کرے، تاکہ یاد آ جائے کہ یہ اصل میں تھا القایا یلقیو، ٹھیک ہے، القایا
युल्क़ियु, लेकिन ये जो होता है ना, अब जैसे अलक़ाया, अलक़ाया, तो ये कमजोर था, ये अपनी हरकत देता है पिछले को, और पीछे वाला चूंकि अब दो फतहा तईन हो गई, यानी कि दो जबरें हो गई, तो एक खड़ी जबर बन गई। ठीक है, तो ये बन गया अलक़ा, अलक़ा। ठीक है, अब अलक़ा हमने कहा ये अलिफ के कायम मुकाम है, टू काउंट भी आएंगे। ठीक है, जब टू काउंट आते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, इसकी जमा कैसे बनेगी? जबर वाली, फतहा जबर वाली। वाली, अलकाउ। अलक़ाउ, अलक़ाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें पता चला कि लाम, काफ और या, ये तो हमारे रूट थे। ठीक है, ये रूट लेटर थे। अब जो फेल माजी के पहले वाले सीगे में तब्दीली आई है, ये इसमें असलमा के बाब वाला हमजा आया। ठीक है, इस हमजा को हम क्या कहते हैं? ये हमजा क़तई हमजा है। इसके पीछे अगर हमजा इस्तेफामिया आएगा ना, सवाल वाला, फिर दो हमजा मिल जाते हैं। फिर ये दो हमजा मिलते हैं ना, तो इसमें ये नहीं होता कि इसको खत्म कर दिया जाए, फिर इसको खत्म नहीं किया जाता, फिर इसको मद में बदल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे अपनी तरफ वाले सीखे में हमने आमारा में किया था ना, उसमें भी दोनों के दोनों जो हमजा थे वो कतई हमजा थे, किसी को गिरा नहीं सकते थे। अब गिरा नहीं सकते थे, तो फिर उसको एक मद दे दी जाती है, उस मद का नाम होता है मद बदल। ठीक है, अगर यहाँ पर इख्तलाफा वाला होता तो फिर एक हमजा हमजातुल वसल था, क्योंकि इख्तलाफा को जो पीछे से हमने हल मिलाया था, तो हमने इसे गिरा दिया था, हमने कहा था हल इख्तलाफा। ठीक है, तंगी नहीं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह किसको। बुरहान, गेट को बाहर से ऐसे खोल के भी देखना, ठीक है? चलिए, अच्छा जी। तो अब ये इसके पीछे अगर आ जाएगा ना, तो ये आ वाली साउंड कहीं लेगा, कहीं पर ये ऐसे भी नजर आ जाएगा, आ अलqa, जैसे आ अमन तुम। ठीक है, तो कहीं कहीं मर्ज होता है, कहीं नहीं मर्ज होता है। आ अमन तुम जो है ना, ये आपको नजर आ जाएगा सूरतुल मुल्क में, मुल्क नहीं मुल्क। ठीक है, सूरतुल मुल्क में आप देखिएगा, एक दफा आ अमन तुम है, ठीक है, और फिर दूसरी दफा फा के साथ है, या वा के साथ होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें असलमा के जो नजर आ रहे हैं कमजोर वाले देखते हैं। एक आरा नजर आ गया। अच्छा, आता जो है ना, आता थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका पूरा टेबल हमने कर लेना। ठीक है, ये पूरा हम देखेंगे, क्योंकि इसमें भी फिर वो हमजा हमजा वाली बात जो अभी मैंने की वो आ भी जाएगी। अच्छा जी, आला भी ऐसे ही है। हम्म, अरबा। ठीक है, अलका की तरह अरबा, अतगा। अदना। अदना यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ, नजर आ गया, आ गया। अदना, अदना युदनी। हम कहेंगे अलका युल्की, अदना और युदनी। अजा। अजा। अबाना के पास अजा। एक अरदा भी मुझे नजर ये जो आजा है ना, आजा, ये आता जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसका ना जी। शुरू में हमजा है, शुरू के हमजा वाले वो हम अलग कर लेंगे। ठीक? अदला, नून अबाना के पास। अबाना के पास, अबाना के पास ये और ये है ब्लू कलर में अजा। अजा। आजा, आजा ये कह रहे हैं ना आप? ये जी। कह रही हैं? जी। हाँ, ये मैं कह रही, ये आता जैसे होंगे, आता जैसे। आता का हम अलग जी। करेंगे टेबल। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये ना इसमें ना क्योंकि दो हमजा आ जाते हैं ना, अब दोनों जो हमजा है ना, एक हमारे रूट लेटर का हमजा है और एक हमारे असलमा वाला हमजा है, तो फिर इसको थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है, ये हम पूरा टेबल आता वाला करेंगे ना, फिर यही वाली स्लाइड लेके आएंगे, फिर इसमें से करेंगे। अब हम कर लेते हैं, ये अख्फा भी है। जी। अब इसमें देखिए कितने ही ज्यादा है, आता, आवा, आजा, एक इधर आला भी मुझे नजर आया था, आला,
ठीक है। अच्छा, अबदा युबदी, ये भी हो जाएगा। अदरा युदरी। अच्छा, अदरा युदरी कहाँ यूज हुआ है? अदरा युदरी मैं इतना कहूंगी शायद आपको ना पता चले, जब हम कहते हैं वमा अदराका। अब थोड़ा सा याद है किसी को? वमा अदराका, ये जी सूरतों में सूर्य के नाम नहीं याद है ना, हाँ, सूर्य ये अम्मा काफी में याद काफी है। सारी सूरतों में, और अम्मा तुम्हें सूर्य क्या मालूम। जी जैसे अलकौरिया, वलकौरिया, वमा अदराका मलकौरिया। ठीक है, तो ये अदरा वहां पे यूज हो जाता है। ये का जो है ना, का, ये वो वाला है, आप वाला, अदरा युदरी। ठीक है। अच्छा जी, आलिमा से अल्लामा, सालिमा से अस्लमा, और अस्लमा से ही हम आगे सीख रहे हैं। अस्लमा वाला जो बाब है ना, ये कुरान मजीद में बहुत ज्यादा, और इसके ना अभी हम ये देख रहे हैं ना, हम अस्लमा सीखा था, हमने अकामा सीखा, आज हम जैसे अलका सीख रहे हैं। अभी हमने ये जो मैं कह रही थी आता वाला, ये सीखना है। अभी हमने आमाना सीखना है, और इसके साथ साथ हम अब्दुल्ला भी सीखेंगे। ठीक है। तो ये जो हाँ, असलमा वाला ना, इसके ढेरों ढेर बन जाते हैं, कुरान मजीद में यूज भी बहुत हुआ है। ठीक है। तो अल्लामा से तालीम, हासबा से मुहासबा, असलमा से इस्लाम। लेकिन इसको हमने कैसे याद रखना है? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, बल्कि इस्तिगफार कीजिए, तदब्बर और तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। ठीक हो गया जी। सेहतमंद अफाल, अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने पक्के हो गए हैं कि हम, अगर आपको कोई भी रूट लेटर दे के कहें कि इसको फतहा पे बना लेना, सरा पे, दौरा पे, सामिया पे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई उसे गलत करेगा। इसी तरह से अगर हम आपको कहें कि वहाबा का जो मेन है वो फतहा है, तो आपको एक रूट लेटर दे के बताया जाए कि इसको वहाबा पे बना लें, तो आपने वहाबा का टेबल अपने सामने रखना है या जहन में रख ले। सारी तब्दीलियां वही करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपका टेबल मुकम्मल तौर पर सही हो जाएगा। नौसरा के साथ हमने कौला किया, दआ किया, जन्ना सीखा, दौराबा से वादा, जादा, हदा सीखा, दोल्ला सीखा, सामिया से हमने शाआ, रदिया, और मस्सा सीखा तो नहीं था, लेकिन जहां कहीं आ जाएगा हम वहां पर इसका पूरा टेबल कर लेंगे। लेकिन ये उसी तरह से डबल हरूफ वाला है, तो मस्सा से सीन को हम याद रखेंगे कि कुछ अफाल ऐसे होंगे कि वो डबल हरफ वाले होंगे, लेकिन वो सामिया पर जाएंगे। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से वो हमने जो टेबल किए थे, फतहा, नसरा, दौराबा और सामिया, उन पर, उन्हीं पैटर्न्स पर हमने कुछ कमजोर कर लिए थे। अब इसी तरह से सेहतमंद मजीद फीही के औजान पर हमने कमजोर मजीद फीही करने हैं, जैसे वाओ, लाम और या से हमने किया वल्ला, अल्लामा, और अगर हम इसको खोल कर पढ़ते हैं तो ये वल्ला या फिर पूरा भी हो जाता है। ठीक है। हासाबा से हमने किया नादा, असलमा से हम अकामा करें, कर चुके हैं, और आज करेंगे अलका। ठीक हो गया। अलका उसने डाला या उसने गाड़ा। ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना असा डालो। ठीक है। तो उन्होंने अपना असा जब डाला, तो वो जो था, उनकी जो लाठी थी वो सांप बन गई थी, और एक वो जो उन्होंने पत्थर पर मारा था। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने उनको बार बार अपना असा जमीन पर डालने का हुक्म दिया था। सालिमा से असलमा बना, असलमा से हमें एक हमजा मिल गया, जो कि फेल माजी का हमजा है। ठीक है, ये रूट लेटर का हमजा नहीं है। ठीक है, इसको तो बात को सच्चा पक्का याद कर लें, ये नहीं भूलना। ठीक है। असलमा के काउंट करके देख लिया करें, 1 2 3 और 4। अगर हम हमजा को साथ लेते हैं तो कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं है जिसे हम निकाल के बाहर कर सकें। ठीक है। और ये रुबाई तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आपको अंदाजा भी होता जाएगा कि इसमें कौन सी चीज ज्यादा है। तो हमजा बिल्कुल ये ज्यादा है, ये मजीदुन फीही, इसमें ज्यादती की गई है फेल माजी के पहले सीगे में। अब इसी असलमा पर हम कर रहे हैं अलका। खोल कर देखें तो अलकाया। ठीक है। अब जो हमने हदा में हदऊ किया था, उसी तरह से अलका उसने डाला, अलकऊ उन सब ने डाला, अलकईता आपने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सब ने डाला, अलकईना हम सब ने डाला, और मुअन्नस के लिए क्या होगा? या अलकई अलकत। अलकत। ठीक है, उस औरत ने डाला। अच्छा जी, अब ऐसा करें,
एक दफा इसको तर्जुमे के साथ दोहरा लें, कोई सिस्टर पढ़ लें, 3 सिस्टर है हमारे साथ, आज हम साथ साथ कर लेते हैं, आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। अच्छा मैम, ये इसके मुन्नस में अल कौत नहीं हम कहेंगे, वो खड़ी वो। हाँ नहीं, हाँ जी अलकत जी। कहेंगे बस, अलकत। ठीक ठीक। ठीक है, पढ़ ले इसको। जी, अल कौ उसने डाला, अल कौ उन सब ने डाला, अल कोईता आपने डाला, अल कोईतु मैंने डाला, अल कोईतुम आप सब ने डाला, अल कोईना हम सब ने डाला, और ही अलकौत उस औरत ने डाला। उस औरत ने डाला। सिस्टर गुलाम आयशा, आप भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलको उसने डाला, अलकौ उन सब ने डाला, अलकईता आपने डाला, अलकईतु मैंने डाला, अलकईतुम आप सब ने डाला, अलकईना हम सब ने डाला, अलकत, अलकईत नहीं अलकत, अलकत उस मनुष्य ने डाला, उस औरत ने या उस मोमिन ने डाला। अलकत उस मनुष्य ने डाला। जैसे हम कहते हैं ना हदा से हदत, इसी तरह से हम कहते हैं अलकत। ठीक है, और ये जो या है ना, ये जो हमारे 4 सीगों में वापस आई है, ये वही या ही है जो हमारी रूट लेटर की या है। ठीक है, और ये फिर यहाँ पर लीन का कायदा बन जाता अल ख़ैता। ठीक है, कई, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये कुछ और भी बता दिया गया कि हदा, जजा, वल्ला, इन सब के हमने हदऊ जजऊ वल्लऊ बनाया था, तो अलका से अलकऊ बनाना है, अलकू नहीं बनाना। ठीक है, अलकू होगा तो वो फिर हमारा अमर आ जाएगा। हल अलकौ, क्या उसने डाला? नाम अलक़ा, जी हाँ उसने हल डाला। अलकऊ, नाम नाम अलक़ौ, हल अलकैता, नाम अलक़ैतु, हल अलकैतुम। नाम नाम अलक़ैना। अच्छा जी, अब हमारा था अस्लमा युस्लिमु। ठीक है, अलकाया युल्कियु। ठीक है, अलकाया युल्कियु। एक दफा सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पेश लगानी है, ताकि हम इसको युस्लिमु पे पूरा पूरा उतार सकें। ठीक है, युस्लिमु युल्कियु। फिर बात वही आ जाती है कि ये कमजोर है, ये कहता मुझे पेश नहीं चाहिए, तो जज्म आ जाएगी, लेकिन नुक्ते जरूर डालने। ठीक है, अरबी का जो कीपैड भी आप देखें, उसमें एक ये वाली या होती है और एक ये वाली होती है। ठीक है, तो जो अरबी लोग हैं ना, वो इस या को ये खड़ी जबर वाला मानते हैं। ठीक है, वो इसमें नुक्ते नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर नुक्ते लगाने हैं, क्योंकि ये जो है ना युल की, ये वो वाली आवाज निकलती है या वाली। ठीक है, यहाँ पर हमारी फतहा वाली आवाज निकलनी है। ये कौन सी या है? ये मूसा वाली, मूसा, ईसा। और ये कौन सी है? ये हादी, नाम रखते हैं ना हादी, ये वाली या है। अच्छा जी, युल्की वो डालता है। अब चूंकि यहाँ पर हमारी जो फतह वाली खड़ी जबर वाली आवाज नहीं थी ना, तो सिंपली युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, हिया तुल्की, अंता तुल्की, हिया तुल्की। युल्की वो डालता है या डालेगा, या वो गाड़ता है या गाड़ेगा। युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना वो आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं, हिया तुल्की आप, सॉरी, वो औरत डालती है। ठीक हो गया जी। अब इसकी बोलचाल में सेम वही है, मैंने कहा अगर कोई लफ्ज साथ जुड़ा हुआ, चले नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा जी, अब हमने बनाना है युल्की से। कैसे बनाना? अब हम इसको ले आते हैं अपने सामने वाले सीगे पे। ठीक है, तुल्की पर ले जाते हैं, बजाय इसके कि हम ये डॉक्टर साहब वाला फॉर्मूला असलमा से असलिम करें। हम इसको सही तरह, ताकि हम जब खुद पढ़ाएं, आप लोग जब पढ़ाएं, आपको खुद पता हो कि ये कैसे बनाए। तो ये हमारा बनता था सामने वाले सीगे से। ठीक है, ये हमारे पास था तुल्की। अब अलामत मुजारे हट गई, तो ये बन गया। अब शुरू ये कैसे करें, क्योंकि इसके ऊपर जज्म है। अच्छा जी, एंड वाला जो था, हमने जज्म हटाई तो साथ ये हर्फ भी भाग गया, कमजोर था ना, तो ये भाग गया। ये कहता मैं बगैर उसके सुकून के मुझे आने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास इतना सा बच गया। ठीक है, ये इतना बच गया, इसके ऊपर जज्म है। ठीक है, और इसके ऊपर भी जज्म है,
سوری اس کے اوپر جزم نہیں، اس کے نیچے کسرہ ہے. اب اس کو پڑھ نہیں سکتے. اب ایک حمزۃ الوصل نہیں لے کے آنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسلمہ والے باب میں ہے، باقی سارے ابواب میں نہیں ہوگا. صرف اسلمہ والے باب میں ایک حمزہ موجود ہے، اور یہ وصلی نہیں ہے، یہ قطعی حمزہ ہے، ٹھیک ہے. یہ رہے گا، یہ پیچھے سے آپ ملائیں گے تب بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا، ڈٹ کے رہے گا، ٹھیک ہے. اب یہ اسلمہ والا حمزہ واپس آیا ہیلپ کرنے کے لیے، کیونکہ سکون سے بات شروع نہیں ہو سکتی، تو یہ بن جائے گا القی. اچھا جی، اسلم کی طرح یہ بن گیا تھا القی، ٹھیک ہے، یہ ایسے بن گیا تھا القی. چونکہ اب یہ اس کو ساکن پڑھنا نہیں ہے تو اس یا کی ضرورت لکھنے میں بھی ختم ہو گئی، تو یہ بن گیا الکی، ٹھیک ہے. اسلم کی طرح القی، ٹھیک ہے. اس کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ وہ یا جو تھی نا وہ نہیں آئی، وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں باؤ اور یا، تو یہ بھاگ گئی، کہتی مجھے نہیں آنا. الکی القو، جیسے ہم کہتے ہیں اسلم اسلیمو. اب اسلیمو جو تھا نا اس میں ہمارے پاس لفظ پورے تھے، تو اس لیے اس کی جو تھی نا جمع کی جو چابی وہ تھوڑی ڈفرینٹ بن گئی تھی. تو یہاں پر پہلا ٹیبل یاد کر لیں، باقی پھر اس کے اسی طرح سے بناتے جائیں. القی القو، لا تلقی لا تلقو، ٹھیک ہے. الکی القو، الکی ڈال، القو ڈالو، لا تلقی مت ڈال، لا تلقو تم سب مت ڈالو. القی، تو جواب ہمارا مضارع سے آئے گا. کیسے آئے گا؟ جیسے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کو، تو وہ کہہ رہے القی کہ میں ڈالوں گا اپنا عصا زمین پر، ٹھیک ہے. القو، یہ جب فرعون نے کہا سارے جادوگروں سے کہ تم لوگ اپنا جو اپنے اپنے عصا کو ڈالو، تو وہ سارے جو بن گئے تھے سانپ بن گئے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ جب بنا اژدہا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے ان سب کے جو تھے نا سانپ ان کو نگل گیا تھا. تو القو نلقی، ٹھیک ہو گیا جی، نلقی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، یہ تو سمپل ایک قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا ہم نے کہ منہ لگ جانا ہے اسم الفاعل پر، اسم المفعول پر. تو مسلم مسلم، مسلم مسلم، ٹھیک ہے. اسم الفاعل اور اسم المفعول ہم ایسے بنائیں گے. تو ملقن ملقن. اب یہ جو ہے نا یہاں پر آج ہی سمجھ لیں بات، ہم نے بڑی دیر سے سمجھی تھی، ہمیں بہت سلائڈوں والا پڑھایا کرتے تھے، پھر ہم نے یہ چیزیں خود ساری ریسرچ کر کر کے سمجھی تھی. الملقی، ٹھیک ہے. اگر اس کو ال لگائیں گے تو یہ الملقی بنے گا، اور اس کو ال لگائیں گے نا تو یہ الملقا بنے گا، ٹھیک ہے. یہ نقطوں والا بنے گا، یہ بغیر نقطوں والا، ٹھیک ہے. یہ دو فتحتین ایک اسے مد سے بدل جائے گا نا. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ آپس میں جب کر لیتے ہیں نا اشتراک کر لیتے ہیں، ادغام کر لیتے ہیں، تو اب یا اور یہ کسرہ اس کو ایسے لکھ کے دیکھیں نا، ملقن. اب اس کو اس جو نون ساکن ہوا ہے اس کو ملا لیں تو یہ اس کے نیچے آ کے ملقن اسی طرح بن جائے گا نا. اور یہ اصل میں کیا تھا، یہ مسلمون کی طرح ملقیون بن رہا تھا، یہ بن رہا تھا ملقیون، ملقیون بن رہا تھا. لیکن یہ جو کمزور والا ہے نا یہ اس طرح سے نہیں لیتا، ملقیون نہیں، ٹھیک ہے. یہ جو یہ یا ہے، اب سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے. یہ یا وہ والی ہے جیسے فی والی یا ہوتی ہے، اور یہ والی یہ نقطوں کے بغیر والی ہوتی ہے نا، یہ موسیٰ والی ہے. اب موسیٰ پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں تو ہم موسی تو نہیں پڑھتے نا، اس کو ہم اس کو موسیٰ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم یہاں پر ملکن پر رکتے تو ہم ملک اس کو اس طرح سے کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. لیکن جب ہم نے یہاں پر کرنا ہوگا نا، وقف کرنا ہوگا، تو ہم اس کو بنائیں گے ملقا، ٹھیک ہے. تو یہ یا جو ہے نا یہ مقصورہ والی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہا کریں گے یہ منقوص ہے. یہ نام ابھی یاد نہیں رکھنے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں نا، کیونکہ میرے ذہن میں تو فوراً سوال آ گیا تھا کہ جب یہ والی یار نہیں برداشت کر رہی تو اس نے کیسے لے لیے. یہ میں اپنے ٹیچر سے کہتی تھی یہاں اس نے نہیں لیا،
کہ اس نے کہا میں نے ملکی یون نہیں بننا تو یہ ملکن کیسے بن گیا. پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ یا ہے اور یہ یا نہیں ہے, یہ الف کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے, تو ملکن ملکن ایک ایک یاد کر لیں, ویسے بھی ہم نے کیا تھا نادن, ٹھیک ہے, منادن منادن, ٹھیک ہے, اور ہم نے کون سا مولن مولن. تو جب ہم یہ اسم الفاعل لکھتے ہیں تو پھر یہ کمزور والا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں آتا. لیکن ملقن میں کیونکہ یہ الف کے قائم مقام ہے اس لیے یہ رسم الخط میں یہ یا واپس آئے گی. ٹھیک ہے, بس یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں یاد رکھ لیں انشاءاللہ. بہت سارے افعال انہی اوزان پر آنے, ایک ایک ٹیبل جو پہلا پہلا ٹیبل آپ کلاس میں کرتے ہیں نا اس کو یاد کر لیا کریں, بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا جی, اسلام کی طرح القاء, ٹھیک ہے, القاء. اچھا جی, القا یلقی القی ملکن ملقن اور القاء. یہ پورا ٹیبل یہاں تک ہو گیا. ملکن ڈالنے والا, ملکن جس کو ڈالا جائے, اور القاء ڈالنا. اچھا جی, ایک دفعہ یہ پورا ٹیبل تینوں سسٹر پڑھ لیں. مدیحہ آپ پڑھ لیں, ایک دفعہ سدرا پڑھ لیں, اور ایک دفعہ سسٹر عائشہ پڑھ لیں. جی. القا القو القیت القیت القیتم القینا القت یلقی یلقون تلقی القی تلقون نلقی تلقی القی القو لا تلقی لا تلقو ملکن ملکن القاء. الحمدللہ. جی, القو القو القیت القیت القیتم القینا ہی القت یلقی یلقون تلقی القی تلقون نلقی ہی تلقی القی القو لا تلقی لا تلقو ملقن ملقن القاء. ہاں جی, القاء, ٹھیک ہے, وہ حمزہ یہ وہی والا ہے. سسٹر عائشہ آپ بھی پڑھ لیں پورا ٹیبل. سسٹر بسم اللہ غلام. الرحمن الرحیم. جی, القا القو القیتا القیتو القیتم القینا القت یلقی یلقونا تلقی القی تلقونا نلقی ہی تلقی القی القو لا تلقی لا تلقو ملکن ملکن القاء. القاء, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سسٹر سدرا اور سسٹر مدیحہ کہاں کہاں رہتی ہیں آپ لوگ لاہور میں. دونوں؟ جی لاہور والی سائڈ پھول نگر. اچھا, مجھے ایسا کیوں لگتا آپ دونوں بہنیں, مجھے کبھی بھی آپ لوگوں کی آواز سے مجھے دیکھے بغیر نہیں پتا چلتا. یہ مدیحہ بول رہی, سدرا بول جی رہی, یہ کیا ہے الحمدللہ مطلب؟ ہم سسٹر جی ہیں. سسٹرز ہی ہیں, ایمانی سسٹر ہیں یا پھر سچ مچ بہنیں, سچ نہیں بتا نہیں دیں. ایمانی ہے ایمانی. اچھا اچھا اچھا. مجھے آپ لوگ جب میسج بھی کرتے ہیں نا, میں اکثر ڈی پی دیکھتی ہے مدیحہ ہے یا سدرا. آپ کسی ون سے میرے ساتھ ہیں دونوں, جی جی اور الحمدللہ. ابھی جی جی تک آپ لوگوں کے الحمدللہ. بولنے سے مجھے نہیں پتا چلتا کون سی سسٹر سے. اب عائشہ سسٹر عائشہ کی آواز ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے. سسٹر نصریہ ان کا تو لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہاں پٹھانوں کی طرح بولتی ہے نا. اور سسٹر نویدہ, وہ بھی ان کا بھی بولنے سے انداز سے پتا چلتا. آپ دونوں کا تو مجھے ہمیشہ, جیسے وہ جب میری شادی تھی نا, ماشاءاللہ بڑا ہمارا خاندان ذرا تھوڑا سا, میرا سسرال لمبا چوڑا, یہ ماشاءاللہ سے 9 بھائی اور ان کی ایک ہی بہن, اور میرا نمبر 8واں تھا. اور جو سب سے بڑے ہیں نا, ان کے بچے بھی مجھ سے کچھ ہیں, 4-5 بچے مجھ سے بڑے ہی ہیں. اچھا, اب نام جو ملتے جلتے نام تھے نا, تو میں نے بس وہ نشانیاں ہی رکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ 2 بہنیں جیسے سائمہ اسما مینا رابعہ ہیں, اسی طرح سے عمر عامر جو بچے تھے ان کے, میں نے بس نشانیاں ہی رکھی ہوئی تھی کہ یہ مجھے اتنا گڑبڑ ہو جاتا تھا. پھر آہستہ 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 جب رہنا شروع کیا تو پھر ذرا تھوڑی سمجھ آئی, اچھا یہ اس طرح سے. تو بس یہی حال مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی دوبارہ سے میں وہیں پر آ گئی. مجھے آپ دونوں میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سی سدرا ہے اور کون سی مدیحہ ہے. بس دونوں میری اچھی بچی ہیں الحمدللہ. اچھا, میں نے نا وہ کیا تھا کوئز, لیکن ماشاءاللہ سے آپ 3 لوگ ہیں, تینوں کے ماشاءاللہ بہت اچھا کوئز کیا تینوں نے.
سسٹر غلام عائشہ کا مجھے پتا کچھ ان کی تھوڑی سی غلطیاں ویسے ہو گئی ہیں کنفیوز ہو کے، لیکن الحمدللہ ان کی اچھی سمجھ تھی، اور آپ دونوں کے ویسے ہی ماشاءاللہ پورے ہیں نمبر. تو ایسا کریں گے جس دن باقی لوگ ہوں گے، اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو اس دن پھر ہم کھول لیں گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے ٹیبل بنا لیتے ہیں. یہ ٹیبل ایک بنانا ہے وہ، اور ایک ہی ہم کر لیتے ہیں ترجمہ. اچھا جی، عربی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ان کے جملے علیحدہ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر 3 طرح کی چیزیں بن گئی. ڈالو، ڈالو فعل امر فعل امر اور جمع. جمع جی. ال القو 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 ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، جو کچھ کے لیے ہم ڈال لیتے ہیں یہاں، اچھا یہ دال تو شیء نہیں لگ رہا، ماں لکھ لیتے ہیں ماں. ٹھیک ہے، جو بھی چیز. تم سب، تم سب کیا یہ کہیں گے تم سب کو؟ انتم انتم. اور اب ہے ڈالنے والے. ڈالنے والے کی یہ کیا بھی ہم نے عربی بنائی؟ اسم الفاعل میں سے اسم لیں گے. الفاعل. اسم ہاں جی الفاعل ہمارا تھا ملقین. ملقن. ہاں، اب ملقونا. ٹھیک ہے، اس کی دونوں طرح کی بننی ہے، ملقینہ بھی بننا ہے، ملقونا بھی بننا ہے، تو ملقونا. اچھا، اگر کبھی ذہن میں آئے کہ ملکینہ میں نے کیوں نہیں لکھا، تو انشاءاللہ یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ہم نے ایک پورا جملہ بنایا. انتم ملقونا، تم سب ڈالنے والے ہو. اب یہ ہو والا ترجمہ آیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ کچھ حالتیں ہوں گی. ہم سمجھیں گے 3 طرح کی، اس کو ہم کہا کریں گے رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ اس کی جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اس کی ڈیفالٹ حالت آ گیا ملقونا. ہو گیا. اچھا جی، وَأَلْقَى، وا کو اور کا ترجمہ. ٹھیک ہے، القا، القا ماضی. ترجمہ کریے اس کا. القا، اس نے ڈالا اس نے اور اس نے ڈالا، ڈالا اور اس نے ڈالا. فی الارضی، زمین میں. زمین میں کیا ڈالا؟ جیسے وَأَلْقَى مُوسَى فِي الْأَرْضِ عَصَا. عصا ڈال، اچھا وہ اس میں آ جائے گا، امر میں آ جائے گا، تو ہم اس کو کر لیتے ہیں عصاہو. اور اس نے اپنا عصا زمین میں ڈالا. اچھا جی، حل القیت عصاک، کیا تو نے اپنا عصا ڈالا؟ تو حل کی جگہ ہم نعم لے آتے ہیں. اب القیتا کا آنسر کیسے کریں گے؟ القیتو. القیتو. ٹھیک ہے، تا کا جواب تو سے، عصا کا عصا اتارا. اب کا جواب، آ، کا جواب، جی کا جواب یا سے ہوتا ہے نا اپنی طرف والا. جی 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 عید. تو ہاں جی عصائی کی بجائے آسانی، ایک نون نون وکایا والا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا عصائی جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہو جاتا ہے نا پھر، تو ایک نون فٹافٹ جلدی سے آتا ہے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا. اچھا جی، اب ہمارا ٹیبل ہے اوہا. ٹھیک ہے، اس نے وہی کی. القا کے جیسا بنانا ہے. اب یہاں پہ اوہا تھوڑا سا بولنے میں چینج ہوگا، بننا لکھنے میں ویسے ہے، کیونکہ دیکھیں القا، یہ والی جزم یہاں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اوہا سے کیا بنائیں گے؟ اوہا یو نہیں، ہی. نہیں پہلے یہ بنائیں. اچھا میں اچھا کا تھوڑا سا نیچے چینج ہے نا، جمع. پورا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. او ہو. ٹھیک ہے، اوہا، اوہو. آگے او حیتا. القیتا، ہاں اوہیتا. او حیتو. او حیتم. او حینا. ہی اوحت. اوحت، الحمدللہ. اب ہمارا بن جائے گا یلقی تھا، تو اب بن جائے گا یو ہی. ٹھیک ہے، اب بنا لیں باقی. ٹھیک ہے. یو ہی. یو ہونا. تو ہی. او ہی. تو ہونا. نو ہی. ہی تو ہی. الحمدللہ. اچھا جی، اب ال کی تھا تو اب بن جائے گا او ہی. اب اس کا بنائیں ذرا جمع.
क्या लगाना चाहिए اس मुझे? میں ضمہ چاہیے قطعی حمزہ پہ، کیونکہ اس میں القی تھا نا. इसमें भी आ ही रहेगा. او اچھا ही, اچھا हाँ जी. ٹھیک او ہے او ہو. میں اس لیے کرتی ہوں ٹھیک ہے. پورا لکھ لیتے تھوڑا سا چینج سا ہے، چیلنجنگ سا. ہاں پھر اس کے بعد لا تو سوری لا تو ہی. اچھا یہ اس میں دم آ جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے تسلی منہ میں آئی تھی. جی جی. لا تو ہی، لا تو ہو. لا تو ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا کیسے بنا لیں گے ہم؟ موہن. موہن، موہن. موہن، اور ای ہاں لکھا ہوا ہے. اچھا میں دیکھتی ہوں، اگر میرے پاس یہ لکھا ہوا مجھے مل گیا تو میں آپ کو لکھا ہوا شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ٹھیک ہے. سب اس کو اسی طرح سے کر لیں، کیونکہ یہ بیچ میں جو ایک آ گیا ہے نا ہمارے پاس کمزور والا، بلکہ اس میں تو دو ایک ہی ہے کمزور، واؤ ہا اور یا. یہ جو وہی ہوتی ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے، یہ وہ والا اس کا روٹ لیٹر ہے. اب یہ جو واؤ ہے نا، واؤ بھی کمزور ہے، یا بھی کمزور ہے. اب یہ جب دو کمزور آتے ہیں تو پھر وہ منہ بولنے میں آپ کے منہ پر بھی کمزوری ڈال دیتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بولنا پڑھنا. ٹھیک ہے، تو میرے پاس میں دیکھتی ہوں میرے شاید لکھی بھی ہو تو آپ اسی کو بے شک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، الحمدللہ سے ہماری کلاس تو ہو گئی ہے کمپلیٹ، اور بار ہمیں بار ای بار ہاں جی ان میں ای ہاں ان جو مصدر ہے اس میں واؤ یا سے بدل گیا ہے. ہاں جی ای ہاں، کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے. ہم نے القاؤن بنانا تھا نا، القاؤن. اب یہ جو حمزہ کے نیچے کسرہ ہے نا، یہ پھر اس کو آنے نہیں دے گی نا، حمزہ کے نیچے جو جی کسرہ ہے نا، یہ واؤ کا پھر ایو، اصل میں یہ بن جائے گا ایو ہا ان. یہ اصل ہے، یہ جی اصل جی. ہے. اور استعمالی کیسی ہوگا؟ استعمالی ہوگا احیاء. ٹھیک ہے. اب ایوہاء، یہ نا کبھی کبھار جب ہم کسی ٹیچر کا سن رہے ہوتے ہیں لیسن، تو کچھ اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے سوال کہ یہ تو آسان ہی ہے، پڑھنا مشکل تو نہیں لگتا، ایوہاء. تو وہ کہتے ہیں آپ ایک دفعہ دو دفعہ بولیں گے نا صحیح ہے، آپ اس کو روانی میں نہیں بول سکتے. یعنی کہ روانی میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ہمیں یہ چیزیں بتا دی، گرامیرین نے کیا کیا، اس کے پھر اوزان نکالے، بڑی محنت کر کے پھر یہاں تک یہ سارا سلسلہ پہنچا. اچھا جی، اگر آپ کا کوئی کسی کا کوشچن ہو تو کر لیجئے، ورنہ ہم اس کو کلاس کو کر لیتے ہیں کمپلیٹ. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے، انتخبہ ینتخبو سے منتخب، منتخب جس کا انتخاب کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے. اب میں ایک منٹ اس بچے کو کہوں. ٹھیک ہے، یہ بنا کے بھی دیکھیے گا ٹیبل، انتخبہ ینتخب. اچھا جی، ربی زدنی علما ضرور ضرور نمازوں کے ساتھ ساتھ شامل کر لیں تاکہ یہ روزانہ کی بنیادوں پر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے. اچھا جی، قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھا کریں، زبانی بھی پڑھا کریں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.